الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد دعا ہے اللہ وحدہ شریک کے ذکر پاک کے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاؤں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ بڑی معروف پڑھن کا شرف حاصل کیتا۔ مظلوم دے حق چ کھڑیا ہون دا بڑا اجر، مظلوم ہون دا تے بہت کمال اجر، لیکن مظلوم دے حق چ کھڑیا ہون دا بھی بہت زیادہ اجر ہون دا بھی بہت زیادہ اجر۔ جدو بندہ کسی مظلوم دے حق چ کھڑا ہوندا ہے ادو ظالم نال مخالفت بندہ مل لے۔ جدو مظلوم نال کھڑے ہوں گے تو ظالم مخالفت کرے گا۔ تواڈے علم چ ہوے گا کہ کئی باری مظلوم دی گواہی دین واسطے بندہ تیار کوئی نہیں ہوتا، حالانکہ بندے سارے جانتے ہیں کہ اس بندے نال ظلم ہویا، لیکن انہوں گواہ ہی نہیں ملتے، وہ مقدمہ ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ انہوں گواہ نہیں ملتے کہ ظالم میرے خلاف ہوئے گا، اگر میں یہ جا کے گواہی دیتی تو وہ میرے تے بھی ظلم کرے گا۔ گویا بڑے جا بندے مظلوم تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں ظالم دے ظلم دی وجہ۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ظالم دے ظلم دی وجہ تو بندے مظلوم تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ پتہ انہوں ہوتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے تو یہ مظلوم ہے۔ وہ مظلوم آندا یار تسی میرے نال بھی گل کرتے ہو، میری حمایت دی بھی گل کرتے ہو، تو جا گواہی دیو نا اتنے جا کے جتنے مقدمہ لگا ہے۔ وہ آندے نے جناب اسی اینے جوگے نہیں، اسی تیرے نال ہاں، اسی تیرے نال ہاں، لیکن جا کے گواہی دئیے اتنے جا کے نہ لکھوائیے، اسی عدالت چ پیش ہو جائیے، اسی اینے جوگے نہیں۔ یہ مطلب ہے جڑے ہن تک حسین نال نے وہ اینے جوگے ہے۔ حسین علیہ السلام تو بڑی ذات مظلوم ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ آج یزید کوئی نہیں، میں پکی گل پہ کرنا، یہ مطلب یہ نہیں کہ آج یزید کوئی نہیں۔ میرے عزیزو یقین کرو حضرت امام حسین دی مظلومیت نو وہ بھی بندے تسلیم کر گئے نے جڑے نہ کدی مجلس چ آئے نے نہ کدی جلوس چ آئے نے، انہوں نے کسے آن دیتا ہی نہیں، لیکن اندروں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شبیر جیسا مظلوم کوئی نہیں اور یزید جیسا ظالم کوئی نہیں۔ وہ پھر ہوندہ کہ یہ جویں جویں محرم دا چند نظر ہوندہ تقریب ہوندہ نا جی، وہ جلے 2 جمعے ہوندے نا محرم تو پہلے، وہ جویں ساڑھے واسطے بڑے اہم ہوندے نے، یہ مخالفین واسطے بھی بڑے اہم ہوندے۔ اسی کالے کپڑے تیار کرن لگ پینے ہاں، اسی امام بارگاہ میں سفیدی پھیرن لگ پینے ہاں، اسی پھر لوگاں نوں فون کرن لگ پینے ہاں، اسی پھر دریاں دا انتظام، سپیکراں دا انتظام، یعنی یہ سارے معاملات اسی دیکھن لگ پینے ہیں۔ جی میں ادھر تیاری ہوندی ہے نا جی عزاداری دی۔ بہت شکریہ۔ تہاڈا کی خیال ہے دوجے پاسے والے بندے آرام نال بیٹھے ہوں گے؟ وہ بھی باقاعدہ تیاری کرتے ہیں اس عزاداری وچ رکاوٹ پیدا کرن دی۔ وہ پھر بندے کچھ پیسے بھی لاندے نے، جویں اسی پیسے لانے ہاں، یعنی عزاداری تے بہت خرچ ہوتا ہے، اسی بھی خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ادھر کی بندے آتے ہیں، کچھ بندے ایسے نے جڑے آتے ہیں تسی نہ انہوں ڈکو کسے طریقے، لڑن جوگے تے اسی نہیں، پیسے جنہیں آکھو گے اسی لا۔ جڑا پیسے لان جوگا نہیں وہ آندا ہے جناب ساڈے بندے حاضر نہیں، جتھے کچھ ہے ڈکنی ہوئی اسی بندے بھیج دیاں گے، فکر والی گل کوئی نہیں، اصلے والے بندے ہون گے، بندے چلے جان گے، روڑا ہی کوئی۔ ایک طبقہ ایسا ہے جہدے کول نہ بندے نے نہ پیسے نے، اس طبقے نو مولوی آندے نہ تے مولوی پیسہ لا کے راضی کدھر دے کے تے نہ کوئی بندے دے کے راضی۔ وہ آندا میں ایک گل کراں گا، تسی یہ سزاداری دے خلاف پیسے خرچ کرو یا بندے استعمال کرو، میں انشاءاللہ جمعے چ ٹھنڈ پا دیاں گا شیعہ،
وہ پھر جو دو کو جڑے جمعے ہوندے نا محرم دا چند چڑھن تو پہلا وہ پھر آیت پڑھدا ہے جڑی میں پڑھی. میں تمہیں ایک گل دساں، یہ جڑی کھجلی ہوندی ہے نا، کھجلی جنوں خارش آندے، یہ کئی باری ایسے تھان تے ہوندی ہے جتھے ہاتھ نہیں اپنے، یعنی وہ کمر دے وچ نہ ایتھے کر دے، وہ ایسی جگہ ہوندی ہے یقین کرو کئی بندیاں دے مونڈیاں چ نا شوگر دی وجہ تو یہ حرکت چنگی طرح نہیں کر سکتے، وہ پھر پیچھے جیوں بیچارے لگتے ہیں اتنے نہیں ہاتھ پہنچتا، وہ پھر اج کل انہوں نے سٹیکاں کٹ دیتی ہیں، میرے خیال تساں ویکھیاں ہون گیاں. چلو یار سٹک تساں ویکھی ہوے گی، وہ سٹیکاں نے باقاعدہ میرے کو بیگ چ ہے چھوٹے بیگ، وہ لمبی بھی ہو جاتی ہے، کلوز بھی ہو جاتی ہے، پھر لمبی ہو جاتی ہے، وہ اتنے کر کے جا کے تو بندہ انج کرے آرام آ جاتا، ورنہ کم ایڈا نہیں ہوتا جی مصیبت پا دینی ہے. یہ جی کھجلی ہے نا جی جنوب کھر کرنے اسی پنجابی ہے تو بہتی پنجابی گوڑی بولی ہے نا تو بندہ بہت ان پڑھ لگتا ہے، بہت ہی گوڑی پنجابی بولی ہے تو بندہ ان پڑھ ہی لگتا ہے. وہ پھر میں کھجلی بھی پیارنا خارش بھی پیارنا، پر تسا خرک سن کے ہی تمہیں آرام آیا. تسی بھی پنجابی ہو نا جی، یہ مطلب ہے اتنے بندہ آتا ہے اگر وہ نہ کول ہوے سٹک تو پھر بندہ آتا ہے ایتھے ایتھے دا ایتھے یہ اگا ایتھے دا ایتھے آرام آ جاتا نا. میں انشاءاللہ اوتھے ہاتھ رکھن لگا جتھے مولوی نو کھجلی نہیں ہاتھ پڑتا انشاءاللہ. اصل گل ہے پیوری نہ اے جگہ ہوتی ہے کمر. بہت شکریہ. وہ پتہ کی ہے جی اصل گل ہے وہ بھی دکھ دی رگ انہوں آدھے، چلو ذرا اچھے ادب چاہتے انہوں آدھے دکھ دی رگ، کسے دی دکھ دی رگ، وہ ساری بھی دکھ دی رگ نو وہ بھی سمجھتے ہیں تے اسی بھی انہوں دی دکھ دی رگ نو سمجھنا. بسم اللہ. شاہ جی تشریف فرما ہو گئے، چلو کوئی قانونی مشورہ کرنا پیا تو وہ بھی انشاءاللہ انہوں کر لیں گے. میں عرض کر رہا جی دکھ دی رگ یہ جڑی نا آزاداری یہ متعلق سڈے اتلے علماء تو لے کے تے ملنگاں تک گل مشہور ہے کہ آزاداری ہماری شاہ رگ حیات ہے. مہربانی کرو، آزاداری ہماری شاہ رگ حیات ہے. میں میرا خیال شاہ رگ تے اس محرم کے درمیان تھوڑی جی گفتگو کی سی. شاہ وڈے نو آدھے نے تے شاہ رگ انہوں آدھے جی وڈی رگ ہوگی. کچھ بندے یاد آ گیا ہوگا میرا خیال. شاہ رگ میں نا وڈی رگ، اے شاہ رگ حیات ہے. شاہ رگ باقی کو رگ کٹ کتے تے بندہ بچ جاندے، شاہ رگ کٹی جائے تے بندہ بچدا نہیں. یہ دا مطلب ہے ساری زندگی دا نام آزاداری، یہ ساری شاہ رگ حیات ہے، یہ ساری زندگی ہے. اگر یہ دا مطلب پتہ کی جی آزاداری شاہ رگ حیات ہے، یہ دا ترجمہ میں کر دینا آزاداری ہے تو ہم ہیں، جب آزاداری نہ ہوئی ہم زندہ نہیں رہے. مہربانی کرنا یہ آزاداری ساری زندگی ہے. وہ بندے سمجھتے ہیں کھورے ایس سال اڈنا کھلوئے تو اگلے سال ڈک لیں گے، اگلے سال نہ ڈکی گئی تو اگلے سال. ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. وہ جڑے بندے ڈانگاں والے اپنا رویہ استعمال کرتے ہیں انہوں دا لڑائی دا ہے، جڑے پیسے لانے والے ہوندے سرمایہ دار انہوں دا اپنا ہوتا ہے. ہوں میں مقابلہ نہ تو کسی ڈانگا والے نہ کر سکنا تے نہ پیسے والے نہ کر سکنا، میں تو کسی مولوی نال ہی گل کر سکتا. اگر مولوی آزاداری دے خلاف گل کر سکتا ہے تو میرا حق ہے میں آزاداری دے حق چ گل کر. جہاں کوئی میرے والا کام ہے یار میرے کو تو وہی لینا چاہیے نا. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت نو دھیان نال سننا. اس آیت وچوں آزاداری دی مخالفت کڈی ہے تے حد والی گل ہے کہ پورے قرآن چوں آزاداری دی مخالفت واسطے انہوں ایک آیت لبھی ہے تے او دے وچوں گل ہی کوئی. تہاڈی کیا بات ہے سنن دی پھر سن. ایک آیت لبھی ہے بڑی مشکل نال تے او دے وچ او گل ہی کوئی نہیں جدے تو دلیل دینا چاہتا ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگا کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. مجھ سے مدد طلب کرو، نماز کو ذریعہ بناؤ اور صبر کو ذریعہ بناؤ. وہ پھر مولوی صاحب دستے ہیں کہ اللہ کو منگو، نماز پڑھیا کرو تے اللہ کو منگو، دوسرا صبر کریا کرو. تے ایسے اگلی آیت نو راگ لا کے پڑھ دینو میرا ہے نہیں، ورنہ میں پھر مقابلہ تے یہی بنتا میں انہاں راگ لاواں
پر وہ مقابلے جوگا میں نہیں، میں انہیں جوگا نہیں. جے کتے رنگ لوانا پیا تو میں ایک ذاکر نال رکھ لانگا، وہ تمہیں اس طرح سنا دے گا، میں ویسے سنا دینا. اگے فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے. لو جی اے وہ آیت جنہوں پڑھ کے مولوی صاحب دستے نے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب وہ دی تشریح شروع کر دینے کہ لوگوں اچانک محرم دا نظر آن لگا ہے، ویکھ لیا جے صابر کون نے. تھوڑی کیا بات، چند محرم دا نظر آن لگا ہے تو انہوں صابر بھی نظر آ جان گے اور بے صبر بھی نظر آ جان گے. اے محرم دا چند چڑھ دیا سار پتہ لگ جانا ہے صابر کتھے کتھے وے اور بے صبر کتھے کتھے نے. اور اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے. شکریہ قبلہ، اللہ بے صبریاں دے نال نہیں. اور پھر نال ہی انہاں ایک گل بنائی ہے، وہ پہلے سارا سال کردے نے جتھے جا کے فوتگی ہوندی ہے نا، اتھے جیڑا بندہ جاندا ہے اینا پراپے گنڈا ہے، جیڑا جاندا ہے اور روندیاں نو آندا ہے بس صبر کر، روو نا. اچھے طریقے نال اس پراپے گنڈے نو سمجھ لینا، روو نا صبر کرو، روو نا صبر کرو. گویا وہ جا کے دس دینے ایک گل اینا فوتگیاں تو شروع کر دینے مٹھی مٹھی. اصل چ رونا کربلا والے تے روکنا چاہتے ہیں. شروع کتوں کر دینے اتھے تو انہوں پتہ ہے مسئلے بڑے کر دینے، جتے فوتگی ہوئی ہوئے نا اتھے مسئلے بڑے بندے کر، اتھے بندے کندے کٹنے، اتھے پھر لوگ آندنے نہ روو صبر کرو، نہ روو صبر کرو. ایک کسے دے گھر جا کے لوگ آندے نے نہ روو صبر کرو، جدو انہاں دے گھر فوتگی ہوندی ہے پھر لوگ جا کے آندے نے روو نا سبحان اللہ صبر کرو. یہ مطلب ہے مولوی صاحب نے پراپیگنڈا یہ کیتا ہے کہ رونا بے صبری، رونا بے صبری ہے. تے جڑا نہ روے او صابر، او بندیاں چ تمی ہے گل نہ چپ چپ چپ. مولوی صاحب اندے نے پہ انہاں دا پیو مر گیا ہے روندے نے، انہاں دا بھرا قتل ہو گیا ہے روندے نے. وہ پھر آگے کی آندے غسل ہو گیا ہے بس وہی بی بی ہوں نہ کرو. آ دیکھو کیسی گل، غسل ہو گیا بس بھائی بس مسئلہ دیکھو ہوں نہ کرو. بندہ پوچھے بیبیاں میل دی وجہ تو روندیاں سر پہ نہیں. میں سوچ دے رہا، میں ایک فکر دے رہا بھئی ہوں غسل ہو گیا، ہوں غسل ہو گیا ہوں نہ رو. یعنی پہلا جی کچھا چو بو آؤں سی ہوں کیپری نال نوا لیا ہوں رون دی لوڑ نہیں. یعنی یہ ساریاں گلاں کیتیاں نے. پھر وہ بیبیاں کتے چپ کرن جنہ دا جدا ہوا ہوندا ٹکڑا، وہ پھر بیچاریاں رو پیندے نے. پھر اتنے کھلو کے مولوی صاحب مسئلہ کرتے ہیں، اصل وچ اندروں عزاداری دے خلاف بنیاداں بناندے نے. اتنے جا کے مسئلہ کی کرتے ہیں. لو بھائی بھینوں گل سن لو، حضور نے فرمایا جیڑا روے گا نا مردے تے، وہ مردے تے ہی پار ہوے گا. جیڑا روے گا مردے تے پار ہوے گا. یعنی رو تساں چھڑنا ہے، حساب انہیں دینا ہے، حساب انہیں دینا ہے. یہ مطلب اس طرح تے بندہ کسی نے دھمکی بھی دے سکتا ہے تو مر رہا ہے میں تیرے تے رو چھڑنا ہے تے تو جہنم میں ڈر جانا. کیسے میں تیری میت تے کھلو کے رو چھڑنا تے تو جہنم میں ڈر جانا. رونا میں تے بھگتنا تو ہے. یہ مولوی دی چلاکی چل جانی سی اگر یہ مسئلہ حضرت عائشہ دے دور سے موجود نہ ہو. سر اٹھاؤ جناب. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ زندہ سن، سلامت سن، خدا دی قسم. اور مسئلہ شروع ہو گیا. ایک بندے نے ام المومنین حضرت عائشہ کو آ کے پوچھا کہ بی بی یہ لوگ آندے نہیں پہ مردے تے روئیے تے صاحب مردہ دیندا ہے. حضرت عائشہ نے جنہوں لوگ صدیقہ آندے نا، میں انہوں نے گل کر رہا، انہوں نے فرمایا تو انہوں نے کنے آکھے؟ انہوں نے آکھے ایک بندہ پیاندہ ہے. وہ فرمان لگی انہوں بندے نے پوچھ کے آؤ کہ تینوں کنے آکھے کہ مردے تے روئیے تے پہار مردے تے ہوندہ ہے. وہ بجا بجا گیا پوچھ کے آیا. وہ سکھا جی وہ آندہ ہے میں حضور کو سنے ہیں، تسی میرے لوگ ویخ کے سننا ہے. جدوں اس بندے آکھیا نا میں حضور کو سنے ہیں، انہوں نے خیال سی کہ ام المومنین آکھیں گے. جدوں حضور نے فرما چھڑیا تو میں کہوں ہاں. اس بڑا پیر جوڑ کے آکھیا جی وہ آندہ میں حضور کو سنے ہیں. اللہ دی میں قسم ہے میرے سامنے قرآن ہے میں انجی پڑھے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہا ہے.
وہ بندہ آباد نوجوانوں سے دھیان نہ سننا، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور پیغمبر پہ بہتان باندھ رہا ہے، پیغمبر پہ بہتان باندھ رہا ہے، اور جو بہتان باندھتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، اور بہتان بھی تو مسلمان پہ باندھا جائے تو وہ بندہ جنت میں نہیں جاتا جو محمد پہ بہتان باندھا، وہ کیڑی جنت میں جائے گا؟ نال بی بی حضرت عائشہ نے ام المومنین نے یقین کرو اگے مسئلہ بڑا دھیان نال حل کیتا نے، دلیل دیتی نے، انہاں فرمایا جی وہ آندا ہے میں نبی کو سنیا، فرمایا وہ آندا ہے تو میں نہیں پہ آندی، وہ آندا ہے میں نبی کو سنیا، بکواس کردا وہ جھوٹ بولدا ہے، انہاں کہ کیوں؟ ہائے ہائے قرآن دی آیت پڑھی نہیں، یہ تسی آکھو تو میں آیت بھی پڑھ دیں، لمبا کام نہیں، یہ لبن لگے چیر نہیں لگنا، یہ آیت مجیدہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی، وہ حضرت ام المومنین نے اے آیت مجیدہ انہوں لوگوں کے سامنے تلاوت کر کے مسئلہ سمجھایا، فرماندے نے وہ بندہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ وہ جو بیان کر رہا ہے وہ قرآن کے خلاف، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کچھ کہے اور محمد کچھ کہے۔ سبحان اللہ، قبلہ بہت شکریہ۔ اور میرا خیال ہے شیعہ بچے امتحان نہ سن لیں، ساڈے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روایت تم تک ہماری طرف سے پہنچے کہ حضور نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، حسن نے یہ کہا، امام حسین نے یہ کہا، زین العابدین علیہ السلام نے یہ کہا، میرے مولا فرماتے ہیں تم جس زمانے میں بھی ہوتے ہو اگر کوئی بات ہم سے منسوب کر کے کہے کہ ہم 14 میں سے کسی نے یہ بات کی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی بات کو قرآن سے ملا کے دیکھو، ملتی ہے تو ہماری ہے، قرآن سے ٹکراتی ہے تو دیوار پہ مار دو۔ ہو گئے کہ شیعہ سنی کٹھے؟ بہت شکریہ قبلہ، میرے سامنے جہاں دیدہ بندے پڑھے لکھے ذمہ داران تشریف فرمانے۔ ام المومنین نے بھی یہی آکھیا بھی جڑی قرآن نال ٹکرائے وہ نبی دی گل نہیں، اور ساڈے امام بھی یہی آکھے کہ جڑی قرآن نال ٹکرائے وہ ساڈی گل نہیں، یہ دا مطلب پھس گئے پاویں شیعہ تے پاویں سنی، شیعہ چھینا امام دی مان لو، اہل سنت ام المومنین دی مان لو، تے لونے میٹھے رلا کے کھاؤ۔ بڑا سواد جی، کسی نے رلا کے کھا کے دیکھا جی مزہ ہے، بکھرے بکھرے نہ ہو کٹھے ہو، انہاں آکھیا جی گل کی اے آیت پڑھی نے، وہ میں جناب کے سامنے عرض کر دینا۔ فرماندے نے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، پھر پڑھنا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ فرما رہا ہے حشر والے دن ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے، صدقے جاواں صدقے جاواں، حشر والے دن ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ماں اپنا حساب دے گی، بیٹی اپنا دے گی، باپ اپنا دے گا، بیٹا اپنا دے گا، بھائی اپنا دے گا، اس کا دوسرا بھائی اپنا دے گا۔ ام المومنین نے فرمایا ممکن ہی نہیں، روے کوئی دے حساب کوئی دے۔ سبحان اللہ۔ تے جیڑا بندہ آ کے اندر بی بی روو نا مردے تے پارے، یہ دا مطلب ہے وہ یارو اپنی ماں دی نہیں پہ بندہ، تھوڑی کیا بات ہے؟ تو انہیں گل دساں، کئیاں منڈیاں نو نال دا گوانڈی آ کے سمجھاندا ہے اوے حیا کر تیرا پیو، تساں کوئی نہیں سنیا، گوانڈی آ کے تے پیو پتراں دی صلح کراندا، پیو آ کے تے گوانڈی آندا ہے اے کچھ حیا کر پترا تیرا اے پیو ہے، وہ آندا چاچا جی یہ تو میں جاننا جویں دا ہے جویں تسی آندے ہو انج کر، تساں کوئی نہیں سنیا۔ بچے ہن میرے منہ نوں پہ ویندے، تو انہاں ایک گل دساں، بچیا تینوں کوئی آ کے دسے کہ اے تیرا پیو ہے، تینوں نہیں پتا ہے میرا پیو؟ سبحان اللہ۔ تے جیڑا بندہ نکلدا نا اس ایتھے سگڑ لایا ہوندا، سمجھا آئے ایتھے نہیں،
ایتھے سگڑ لا کے مٹھ لٹی ہوتی نہیں سمجھ پہ آؤں سمجھایا میں تیرا پیو حیا کرا میں اس چاچے نال گل کرن لگا جنوں اپنے پیو دی پہچان نہیں تو کی ہے کمال ہے یار ام المومنین پہ فرماندی ہے کہ ایک روے تے دوجے تے وزن نہیں ہو سکتا کیونکہ گل قرآن دے خلاف ہے میرا خیال ہن تے شیعہ تانوں اندر ٹھنڈ پے گی نا جڑا اپنی ماں دی نہیں مندا حسنین دی ماں دی کہہ تھوڑی کیا بات ہے جڑا اپنی ماں دا حیا نہیں کرتا وہ ام المعصومین دا کی حیا کرے گا یہ دا مطلب پراپے گنڈا غلط ہے کہ نہ روو نہ روو اصل چ عزاداری دی مخالفت تے آکھنا کی روو نہ صبر کر میرا دل کردا پہ ہن دو چار میں صبر والی آیتاں قرآن چ پڑھا تو سا صبر نال سننا یار صبر والی آیتاں پڑھنا دو چار آیتاں نے تساں دھیان رکھنا ہے کہ اس آیت جو رون والی گل کتھے آندی بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑی آیت میں پڑھی ہے نا ان اللہ مع الصابرین یہ تو بالکل اگلی آیت ہے تو کئی بار سنی انشاءاللہ ولا تقولوا لمن يقتل یہ تو اگے ہی ہوگی ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو اس لیے کہ وہ زندہ ہے لیکن تمہارے شعور میں یہ بات آ ہی نہیں بھائی کیا بات شکریہ بھائی یہ بچے سمجھ رہے ہیں جی مہربانی تمہارے شعور میں یہ بات ایک کون پہ آندہ ہے جنہیں شعور بنائے چلو جنہیں شعور بنائے مستری 4 انچ دی دیوار کئی باری لا دیں اور سارا مکان 9 انچ بنتا ہے کدھرے کدھرے بچوں آتے نے خیر 4 انچی دیوار وہ 4 انچی دیوار لگی ہوئے تے اتوں بندہ لنگن لگے وہ آندہ کھلو جائیں ہوئے نہیں ہوئے جوگی ہو تھوڑی کیا بات وہ نہیں ہوں انہیں جوگی وہ آندہ خیر وہ آندہ کوئی نہیں خیر ہو میں بنائی بھائی میں بنائی ہے میں نے پتا کہ تینوں پتا یہ دا مطلب چیز نو وہی جانتا جس بنائی ہو تو اڈا کی خیال ہے مصریاں دی گلا پہ کرنا ہم مثال تے میں تاں دینا تاکہ جلدی گل پہنچ جائے جنہیں کچھ ہے بنا اچھا ڈاکٹر نے دوائی بنائی ہے سائنسدان نے بنائی ہے اس اتنے لکھ کے رکھا ہے کہ 2026 تک چلے گی پھر پوائزن بن جائے گی انہوں پتا بھی انہیں جو گی اگوں دوائی نہیں رہ سکتی پڑیاں بنا کے گیا انہیں کسی زمانے چ برطانیہ دے دور چ انگریز انہیں اتنے لکھیا کہ 100 سال چلے گی تو صبح ٹھا کے نمی بنایا جی اساں کیوں بنانی ہے نمی اسی تے دوسرا چیز ڈگ کے مرن گے تو سوچنا شروع کریں گے کی بنیا ہے اتنے یہ مطلب ہے جس پوڑی بنائی انہوں پتا ہے کنے جوگی ہے جس دوائی بنائی ہے صدقے انہوں پتا ہے دوائی کنے جوگی ہے تے جس دیوار بنائی اے صدقے نوجوانوں انہوں پتا ہے دیوار کنے جوگی ہے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اے جنہیں بندے بنائے نے انہوں نہیں پتا ہے کنے جوگے بہت شکریہ اللہ نے بہت شکریہ بہت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ نفس نہیں ہوتا اللہ کسی بندے تے اتنا بوجھ نہیں پاندا جنہیں جوگا نہ ہو آج جڑی نماز فرض ہوئی ہے نا اسی پڑھ سکنے تا فرض ہے چلو اور جڑا روزہ فرض ہویا کئی بندے آندے نے سیال دے آن کے ترکھ تو سیال دا بھی کوئی نہیں رکھنا روزہ روزہ ہی ہونا میں پکی گل کرنا جدہ حوصلہ نہیں نہ رکھنا وہ 4 گھنٹے دا بھی روزہ ہو جائے نا ویسے 18 گھنٹے دے بھی بندے رکھتے ہیں پرانے زمانے جو واڈی کرتے ہیں بچیوں کنک دی واڈی بندے روزہ رکھ کے کرتے ہیں یہ مطلب ہے اللہ ویخ کے وزن پاندا ہے مومنہ تے اللہ نماز واجب کیتی ہے تے اسی انہیں جوگے روزہ واجب کیتا ہے انہیں جوگے ہیں زکاة غریب تے واجب کیوں نہیں کرتا انہیں جوگا ہی نہیں مسکین تے حج کیوں نہیں واجب کرتا وہ انہیں جوگا ہی نہیں جڑا مسکینہ تے غریبہ تے زکاة تے حج واجب نہیں کرتا وہ تھوڑ دلیاں تے بنائے تو واجب کیوں نہیں کرتا اے بڑے حوصلے دا کام
کمال ہے کمال ہے، بہت شکریہ، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اس واسطے اللہ نے میدان غدیر پہلا نبی والی گل کی ہے، پھر علی والی گل کی ہے۔ نبی فرمایا لنڈی پوچھی دا ہے مولا نہیں، من کون تو مولا ہو مالان جدا میں مولا نہ سبحان جدا میں مولا او دا علی مولا، جدا میں مولا او دا علی مولا۔ اللہ زیادہ پار نہیں بنتا۔ اللہ فرماتا بلا کلا تشعرون، تہاڈا شعور اس قابل نہیں کہ شہید دی زندگی نو سمجھ سکے۔ بھائی بڑی توجہ چاہیے، تہاڈا شعور اس قابل نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنہیں شعور بنایا، جنہیں شعور اور بنایا، اور جنہیں بنایا انہوں پتہ ہے کہ یہ دماغ اینے جوگا نہیں، یہ شعور چ آ ہی نہیں سکتی شہید دی زندگی۔ ہوں لطف لینا، میں کہ اللہ نالے اسی انہوں دفن کرنے ہیں، نالے تو آنا وہ زندہ ہے، جنہوں ہتھاں نہ دفن کر کیتا ہوئے سانوں نہیں سمجھ آؤندی ہو کہ میں زندہ ہے۔ اللہ فرماتا دسیا تے ہے، سمجھ چ نہیں آؤ۔ بھائی بہت شکریہ بھائی، دعوت فکر دینی۔ میں کیا جنہوں بندہ ہتھیں دفن کرے انہوں بندہ آکھے بھی انہوں مردہ نہ آکھے۔ اللہ فرمایا دفن کرنا ہی مردہ نہیں آکھے۔ میں کہ اللہ سمجھ نہیں ہوتا، فرماؤ تو پہلا دچڑا بھی تیری سمجھ بندہ سی۔ پرانے زمانے چ انپڑھ بندے بھی پرتی ہو جاندے سن فوج، انہوں گھروں کھٹ گیا، کسے شرارت کی کہ تیری بیوی بیوہ ہو، وہ خط پھڑ کے رون لگ پیا، کسے دسیا پہ خط چ لکھیا بھی تیری بیوی بیوہ ہو گئی۔ صوبے دار کو گیا، انہوں آخر گا میجر کو چھٹی لے دے، میں پنڈ میری بیوی بیچاری بیوہ۔ میں اس آخیا تیرے تے لعنت تو چنگا پڑا ہے، وہ کلی بیوہ ہوگی کی کر نہیں نہ سمجھے چاہیے، مہربانی۔ ہوں میں کیا اللہ شہید زندہ ہے؟ اللہ فرمایا زندہ ہے۔ میں کہتے او دی بیوی دوجی شادی کر سکتی؟ شہید ہو جائے بندہ جنگ جے او دی بیوی دوجی شادی کر سکتی؟ اللہ فرمایا کر سکتی۔ میں بندہ زندہ ہوئے، بندہ زندہ ہوئے تے او دی بیوی بیوہ تے ہوندی نہیں۔ فرمایا انہوں کیڑی شعور ہے، کر لوے جتھے کرنا۔ بہت شکریہ بھائی، کیا بات ہے۔ جے شعور چ آوے گی تو ہے نا، وہ دی سمجھ چ نہیں ہوں وہ کر لوے۔ اچھا بندہ زندہ ہوئے وہ دا بچہ یتیم نہیں ہوندا، نہیں ہوندا، بندہ زندہ ہے تو بچہ یتیم کیسے؟ اچھا شہید زندہ ہے تو بچہ یتیم ہے۔ اچھا بیوی بیوہ ہے، ترکہ دا تقسیم ہو گیا ہے، ترکہ مردوں دا تقسیم ہوتا ہے۔ میں کہ اللہ شہید کا بھی تقسیم پہ ہوتا ہے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچہ یتیم ہو گیا نے، تو کی کریے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، تینوں کہنا شعور ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں حیران ہاں یار۔ اے بیوی بیوہ نہیں ہوں، شعور تینوں نہیں ہوندا تے بیوہ نو آکھ لینا ہے، بچے نو یتیم آنا ہے، حالانکہ بندہ زندہ ہے، اس واسطے کہ شعور نہیں، اس واسطے کہ شعور نہیں۔ بیوی نو بیوہ کیوں؟ یہ شعور نہیں۔ دفن کیوں کیتا؟ یہ شعور نہیں۔ دسواں کیوں کرایا؟ شعور نہیں۔ چاڑیا کیوں کرایا؟ شعور نہیں۔ شاباش ہے مولوی، دل کردا تیرے سر تے قرآن رکھ کے پوچھاں اے رون دی واری تینوں شعور کتھوں آ گیا؟ صدقے صدقے بہت شکریہ یار، نہیں شعور آ رہے۔ کون شعور چ نہیں پیا ہوندا؟ جڑا اللہ دی راہ چ شہید ہو گیا۔ شہید پھر مہربانی کریں، شہید ساڈے شعور چ نہیں آ رہے۔ چپ کر گیا کہ میری گل بھی شعور چ نہیں پیو۔ میں پیانا کہ شہید ساڈے شعور چ نہیں آتا۔ خیر ہو پھر ایک بار، شہید ساڈے شعور چ نہیں آتا۔ جے تے تو کچھ شعور رکھنا نہ دین دا تے قرآن کہہ رہے شہید تیرے شعور چ نہیں آتا۔ زندگی بھر زہرا دے پتر شبیر دے متعلق سوچی نا۔ کیا بات ہے، کوئی بندہ سوچتے نہیں تیمم کیا تھا کہ وضو کیا تھا، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں
اور جب شہید تیرے ذہن میں نہیں آتا سید و شہداء تیرے شعور میں. جی شکریہ بابا نہایت مہربان. پھر کیا کہنے صبر کرو صبر. اللہ اتھے اللہ پہ فرماندہ ہے ہاں جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. پھر ان صبر آ رہا جی اللہ دھیان رکھا جیتے صبر ہوندہ دھیان رکھے. اوہ جام پاوے تو دھیان رکھی تھا ورنہ سیرو تا جام آئی. جام پتہ دھیان رکھی تھا بچہ بے دھیانہ بندہ بیٹھا ہوتا پڑا کیوں قرآن دھیان ہے. یہ دھیان رکھا جی جتھے کر کے وہ صبر آنے لگا ہوتا دھیان رکھا جی. اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ تمہیں آزمائے گا بشیئن کچھ اشیاء کے ذریعے من الخوفی خوف بھی آ سکتا ہے برجوئی بھوک بھی آ سکتی ہے وَنَقْصًا مِنَ الْأَمْوَالِ کئی مرتبہ جنگ میں مال بھی چلے جاتے ہیں وَالْأَنفُسِ جان بھی چلی جاتی ہے وَالثَّمَرَاتِ اور پھل بھی ضائع ہو جاتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہاں صدقہ جاواں بشر صابرین صابرین کو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. شکریہ کہ بنا صبر کرنے والوں کے لیے جی خوشخبری ہے. کیا اللہ فرماتا الذین اذا اصابتہم مصیبت جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو قالوا وہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا انا للہ و انا راجعون اللہ کی طرف سے ہی آیت ہے ادھر ہی پلٹ کے جانا ہے. آیتہ میں دوے پڑھ چھڑیاں ایمانداری نال دسیا جائے. میں ایک باری ترجمہ کر لگا تو سوال کر لگا تو اڈے تے ٹیچر میرے کو بیٹھے نے جڑے کو 8 جماعتاں پڑھے نہ پرانیاں وہ جان دینے کہ ایک ہندہ سی پیراگراف سب تو سوکھا سوال ہو ہندہ سی کہ اس کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات کے سارے تو سوکھا وہی ہندہ سی. آدھی انشاءاللہ کہیں وہ بھی کدھی نہیں سیکھی تھا. مطلب صحیح گل بابا جی دسنا وہ انگریز کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ادھر سے ہی آئے تھے اللہ ہی کی طرف جانا ہے رکھ متھے اللہ ہی کی طرف جانا ہے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ کتے رونا لی گل بچ آئی ہے. بھائی کیا بات ہے بھائی میں راضی بھائی کمال ہوئی کدرے بچ کسے رونا لی دی گل ہوئی نہیں. دوسری آیت پڑھنا دوسری آیت پڑھنا جی سورہ دوسری آیت پڑھنا جی سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت پڑھنا. اللہ پاک نے اس آیت وچ بقرہ دی آیت پڑھنا. اللہ پاک نے اس آیت وچ متقیاں دی شان بیان کیتی. میرا موضوع کی چلو بیان کیتی میرا موضوع کی چلو اور یار صبر کی ہوگی صبر برا کے کہنے لگے کہ تم کریے کی یہ بندے سی تھوڑے ہاں ظالم بادشاہ بہت ہے. انہاں کیا قال الذین یظنون انہم ملاک اللہ جن لوگوں کو یقین تھا نا کہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے میدان چ کھلوتے رہے تاں بھی موت آ جانی تے بھج گئے تاں بھی آ جائے مرتے جانا ہی ہے نا مارتے جانے. اللہ فرماتا ہے وہ ایک دوسرے سے مومن کہتے تھے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یار گھبراتے کیوں ہو کئی مرتبہ اللہ اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دیتا شکریہ غالب کر دیتا ہے. کیوں واللہ مع الصابرین اس لیے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے. ایتھے بھی جنگ دی گل 3 آیتاں پڑھیاں نے تے 3واں چ جنگ دی گل. چوتھی پڑھنا یہ سورہ مبارکہ انفال چ میرا موضوع ذہن چ رہے. چوتھی پہ پڑھنا شکریہ کرو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اے میرے حبیب مومنوں کو قتال پر ترغیب دے. قتال کے لیے مومنوں کو قتال کے لیے ترغیب دے کہ بندے قتل کرنے سے بھی خوف نہ کھائیں ہاں قتل ہونے سے بھی خوف نہ کھائیں. اللہ آندہ ہے تھوڑے ہو نبی آکے تھوڑے جب بندے نے ایک دم ماری نہ جان سا. اللہ پاک نے فرمایا انہاں نال گل کر تھوڑے نے تو فکر نہیں کرنا ایتھے لطف لینا. اللہ فرماتا ہے ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا
میتینی، اللہ وعدہ کرتا ہے 20 صبر والے ہوں گے 200 پہ بھاری کر دوں. صبر والے کنے ہون 20 تے کنے تے وزنی ہون گے 200 تے. جڑی پہلی آیت پڑھی ہے او دے وچ بھی لڑائی دی گل ہے، دوجی آیت وچ بھی لڑائی دی گل ہے. یہ دا مطلب ہے جنیاں آیتاں تو قرآن چو پڑھے گا انشاءاللہ جتھے صبر دی گل آئے گی نا اوتھے میدان جنگ دی گل آئے گی. میں ایک آیت اور پڑھنا تے پھر تواڈے کول قریب ہو کے اجازت لیں. یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، 200 نمبر آیت ہے، آخری آیت. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا نصبروا وصابروا. نصبروا ایمان والو صبر کرو، وصابروا یہ دا کی معنی صبر کرو، ایمان والو صبر کرو اور صبر کرو. ایک لطف ترجمہ کرنے لگا میں دیوبندی دوستوں اہل سنت دوستوں وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نصبروا صبر کرو، وصابروا اور جب دشمن میرا سامنے آ جائے نا، صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو تھام کے رکھو. سبحان اللہ نہیں کسے آکھیں، اپنے آپ کو تھام کے رکھو. ورابطوا اور مورچہ بند ہو کے میرے دشمن سے لڑو. 5 آیتاں پڑھیاں نے صبر دیاں، نتیجہ پیش کر رہے ہیں. یہ کپڑے کادے واسطے سلوائی دے، نتیجہ ہے یہ کہ پاؤ سیتے ہون تو پان دے قابل نہ ہون. نتیجہ کی نکلے کھ بھی نا. تہاڈا کی خیال میں نہیں پہ کلپنا. 5 آیتاں پڑھیاں نے، 5 آیتاں وچ صبر دا ذکر اتھے آیا ہے جتھے میدان جنگ ہوئے. صبر دا ذکر جتھے جتھے آیا نا قبلہ اتھے اتھے اللہ فرمایا میدان جنگ میں استقامت کا نام صبر ہے. ہاں بولیا بچہ، میدان جنگ میں استقامت کا نام صبر ہے. 20 صابر ہوں تو 200 پہ غالب آتے ہیں. مولوی روح والی گل وچ کتھوں پائی آ؟ اصل گل ہے تو صبر دا اصلی مفہوم دس دو نا تے پھر دسنا پینا سی بدر وچ کیڑا کیڑا صابر سی، احد وچ کیڑا کیڑا صابر سی، خندق وچ کیڑا کیڑا صابر سی، خیبر وچ کیڑا کیڑا صابر سی، حنین وچ کیڑا کیڑا صابر سی. تو گل ہی اور پاسے لے گیا ہے. تینوں اندروں پتہ لگ جانا ہے جے صبر دی لوکاں نوں سمجھ آ گئی تے علی بلا فضل ثابت ہو جائے. صبر دا تعلق ہی میدان نال، صبر دا روڑ نال تعلق ہی نہیں. یہ کتھوں پیدا کیتے؟ روو نہ تے صبر کرو، روو نہ تے صبر کرو. اللہ وہ میرا دل ہے پہ ہونا صبر دے نال 2 آیتاں رون والیاں بھی پڑھ. قرآن چ رون دا کوئی ذکر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 وہ سنیاں جی، 2 اور سنو تے ایک آخر تے سنو. اچھا میں راج پہ ویندا سا، اس مسکین نے آکھیا میں ایک قصیدہ پڑھ لوں. ایک بندہ آکھیا 2 پڑھنا نہیں ہے. وہ یار علی عمران پڑھ لے قصیدہ، ہو سکا ایک قصیدہ تے دعا تے بند تے 2 جملے مصاحب بچوں. ایک بندے آکھیا 2. کوئی وہ بھی ویڑا آئے گا جو تو مینوں نہیں 6 7 نہیں 8 پڑھ تہاڈی خیر ہوئے. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. ذکر قرآن بہت اہم ہے. 2 آیتاں پڑھن لگا جنہیں آخیا روو نہ صبر کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم 7واں پارا تے پہلی آیت سوکھا جنا کم. کنواں پارا یار 7واں تے آیت کی نہیں. اللہ فرماندا وا اذ سمعوا ما انزل الی الرسول ترى اعینہم، ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ جو ہم اتارتے ہیں اے میرے رسول، جب ہمارا اتارا ہوا بندے سنتے ہیں ان کی آنکھیں دیکھا کر. کمال ہے بھائی، کمال ہے. ان کی آنکھوں کو دیکھا کر. تفیض من الدم کی، وہ آنسوؤں سے بہ رہی ہوتی ہیں، آنسوؤں سے
بہ رہی ہوتی یہ بہندیاں نہیں کہ کتھرو آ گیا تو ادھے گھنٹے بعد ایک اور آ گیا ہے صدقے جاواں بہن دا مطلب ہے مسلسل صدقے جاواں کے بلا وہ بہ رہی ہوتی ہیں اللہ فرماتا تفیض من الدم ہی جن کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی ہوتی ہیں جیسے کھال بہتے ہیں نہریں بہتی ہیں دریا بہتی ہیں چلتا ہے ان کی آنکھوں سے پانی دل نو قابو کرو کہ میں کٹ کے بھی اپنے آپ نو بہو گے تو کی کرو گے اللہ فرماتا ہے مما عرفوا من الحق جو روتے ہیں نا وہی ہے جنہوں نے حق کو پہچان لی جی شکریہ آباد رو جو بہ کے آنکھوں سے روتے ہیں وہ سمجھ لو کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے اور حق کو پہچاننے والے کو عارف کہتے ہیں شکریہ کہ بنا پڑھے لکھے بچے ذرا ذہن چ رکھو کی عنوان دیں عارف یہ ذہن چ رکھنا چاہیے ایویں 2-3 منٹ رکھنا اور بندے شاپر رکھ کے آندے نہیں تھے 5 منٹ رکھ ہونے میں لے جانا 2 منٹ لفظ کوڈ رکھو پھر پورے کی عارف مہربانی ہوں سورہ نجم دی آیت مجیدہ پڑھنے لگا آخری تو پہلی یہ تو سواد ہے وہ لفظ کی عارف کون عارف نے جن کی آنکھوں بہتی ہیں آنسوؤں سے سورہ مبارکہ نجم آیت دا نمبر جی 61 اور 60 اور 59 اللہ فرماتا افمن ھذا الحدیث تعجبون اللہ فرماتا کیا اس بات سے لوگ تعجب کرتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کیڑی گل اللہ فرماتا ہے وتضحكون ولا تبكون یہ بندے وہ ہیں جو ہنستے ہیں روتے نہیں ہیں کیا بات یہ بندے ہنستے ہیں روتے یہ مطلب ہے جو ہنستے تو ہیں روتے اور جڑے اندر رو گے تو باہر یہ ہنستے ہیں روتے نہیں ہیں میں کیا اللہ کون نے اللہ فرماتا وانتم صامدون تم ہی غافل ہو کمال ہے یار یہ غفلت میں رہتے ہیں قرآن تے ہاتھ رکھ کے علماء گل کر رہے ہیں قرآن کے نزدیک رونے والے عارف ہیں نہ رونے والے غافل ہیں آخری آیت مجیدہ رہ گئی جی شکریہ قبلہ انہوں پڑھ کے اجازت لینے لگا ہوں میں نہ آیت دسنی ہے نمبر نہ نبی دا نہ دسنا ہے نہ ماحول دسنا ہے آج ویکھنا کنیاں مجلساں تساں پہلے سنی ہیں اللہ فرماتا قال بل سولت لکم انفسکم امرا اس نے ان سب سے کہا کہ تم مجھے گھڑ گھڑ کے باتیں سناتے صدقے بھائی سمجھدار میرا ادھا مجمع ہے الحمدللہ بچیاں کو علاوہ سمجھ گیا ہے کہ ایک باپ تھا 10 بیٹے تھے وہ آ کے کڑ کڑ کے پیو نو گلا سناتے سن پیو دا نام یعقوب سی کیا بات ہے اور نال علیہ السلام سی وہ کڑ کڑ کے سناتے سن وہ جران تے سب بگیاڑ کھا گیا کولوں ہی کڑی سن ہے نا کڑ کے مینوں گلا سناتے وہ کہنے لگے کڑ کے نہ سنو ابا جی تہاڈا کی بنے گا فرمایا صبر جمیل صبر ہی خوبصورت چیز ہے صبر ہی خوبصورت چیز ہے اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا میں جانتا ہوں ایک دن تم سب میرے بیٹوں کو اللہ اکٹھا کر آؤتھوں جی آ جاؤ کوئی چھتی ہوں فیصل مسجد کسے دیکھی چلو چھڑو اب بات ہی مسجد کسے دیکھی ساریاں ایکو جیاں خوبصورت اور یارہ مسجدہ ساریاں نے لیکن کئی بڑیاں خوبصورت ہیں بہت خوبصورت اچھا امام کو سب الحمدللہ امام بارگاہ لیکن کئی ایسے نے کہ انہیں شیشے لوائے گئے بڑے خوبصورت ہیں انہوں جمیل آندے جمیل یہ حضرت یعقوب قرآن جو نرے صابر نہیں فصبر جمیل بھائی کیا بات ہے ہن مکی لکھا صبر جمیل حضرت یعقوب کا صبر خوبصورت صبر تھا عام صبر نہیں تھا بلکہ حضرت یعقوب خوبصورت صابر تھے
اور گھر گھر جا کے آکھن والیا روو نہ تے صبر کرو، روو نہ تے صبر کرو۔ تیرا خیال ہے جڑا جمعے سرما پڑھ کے پا کے پڑھائے وہ صابر ہوندا ہے؟ تے جڑا یکم تو روندا پہ سوڑا آ گئی وہ بے صبر ہے۔ اے قرآنی ادھر میں ہاتھ رکھنا وضو کیتا ہے، ادھر تو رکھ، اے جنوں قرآن پہ صابر آندا ہے سانو یقین دعا رویا تے کدی نہیں سی رایا کو۔ کیا بات ہے تھوڑے سو یارا، قرآن صابر کہہ رہا کہ نہیں؟ بہت شکریہ نوجوانوں، خدا را سورہ یوسف پڑھاؤ بندے نو کہ سورہ یوسف چ اینا ہی پڑھ چھڑیا جے ہر جمعے چ۔ سونے بڑے سن پر سونے بڑے، سونے بڑے سن تو سونے بڑے، ایڈے سونے سن زلیخا عاشق ہو گئی، نال مولوی صاحب بھی عطر شطر لا کے بیٹھے ہو گئے۔ یوسف زلیخا عشق کی داستان نہیں، حقیقت مظلوم کا تذکرہ۔ اور یار ایک مظلوم کا تذکرہ ہے۔ آج تو نوجوانوں اور گل دساں، نوٹ کر لینا ذہن ہے، کندھاں تے نہیں میں کدی لکھے، آج جڑے آندے میں آج کندھاں تے لکھ کے جانا، بندہ پوچھے تینوں پوڑی لا دئیے، لکھدا پھڑے کندھاں تے، ذہن چ لکھو، خدا دا نام جی دل چ رکھو۔ پورے قرآن میں قصص موجود ہیں، قصص قصے کی جمع ہے۔ قرآن میں بڑے بڑے قصے ہیں، لیکن جس میں مظلوم کا تذکرہ ہے وہ آسان القصص ہے۔ مظلوم قبلہ یوسف علیہ السلام نے، مظلوم ایڈے نے پراواں نے ماریا بے گناہ، ویچ چھڑیا بے گناہ، 18 روپیے گنے بھی نہیں تو ویچ چھڑیا بے گناہ، ظلمہ دی انتہا ہے۔ جے وک گئے تو وہ بی بی دی ٹاہے چڑھ گئے۔ تو ہم تو نہیں پتا کسے گل دا میرا نہیں چڑھے، بی بی مگر چڑھی ہے کہ نہیں؟ پھر اتھوں جان چھڑائی نے، انہیں پھر اندر دے چھڑیا۔ کوئی ظلمہ دی انتہا ہے، جھوٹی بار کمال ہے بھائی، جھوٹی بار تے سچا اندر۔ مظلوم ہے نا یوسف، اللہ فرماندہ ہے اس وہ بہت بڑا صابر تھا جنہوں اللہ صابر رکھے۔ تو یقین دعا قرآن ہاتھ چ لے کے کہ چونکہ صابر سی لہذا روندا نہیں سی، تو تے کیسی جڑا روے وہ بے صبر ہوندا ہے۔ اللہ آندا ہے وہ صابر سی، جنہیں اللہ نال آڈا لایا وہ علی نو ولی کدے ویلے مارے۔ جی میں بھائی میرا پیغام پہنچ گیا۔ اگوں جڑی گل ہے وہ بڑی کمال ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، وہ 10 دے 10 بھرا، شکریہ بچے، کھلوتے سن سامنے آگے، ادھر کھلوتے سن۔ مہربانی کرے جی ادھر والے ناراض نے، ابو ماسٹر صاحب ادھر ہی بیٹھے، ساری ملک صاحب کدھر منہ کرا، سمجھانا ہی نہیں جت ادھر کرا تو پھر بھی نہیں، پر معافی دیا جی میں تہاڈی گل نہیں کر۔ اللہ فرماندا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، اس نے ان سے منہ پھیر، اس نے ان سے منہ، ادھر آئے ادھر منہ کر، ادھر آئے ادھر منہ کر۔ نبی نے ان سے منہ پھیر لی۔ رکھ وہی قرآن چا تھلے تو اتنے ہاتھ تے رکھ کے دس، اے نبی دے یار سن، گوانڈی سن، نبی نال کاروبار سانجا سن، نبی دے بیلی سن، نبی دے دور دے رشتہ دار سن، کون سن؟ ہیں نبی دے بیٹے، ہاں جی نبی دے حضرت یعقوب دے سارے نہیں پہنتے، نبی دے بیٹے۔ قرآن چک جو جا کے بشک مسیطے، میں تو انہوں ضمانت دینا ظالم نبی دا بیٹا بھی ہوئے تے نبوت منہ پھیر لے۔ کمال ہے یار، ظالم نبی دا بیٹا بھی ہوئے تے نبوت کے بلا منہ پھیر لیں دیا۔ اوہ یزید نو بچان آ رہے ہو، یزید جیسے ظالم دیاں گنجائشاں کٹن آ رہے ہو۔ کئی مولوی اندر جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا۔ اللہ فرمائے تھے نبیان دے پھسے نے تو صحابی نہ بچاتا۔
صدقے جاواں اس نے ان سے منہ پھیر لیا. وقالا یا اسفا علی یوسف, اس نے ان سے منہ پھیرا اور پھر وہ پکارا ہائے او میرا یوسف, افسوس ہو میرا یوسف, حیف ہو میرا یوسف. یا یوسف یا یوسف یا یوسف, وہ کرتا تھا جسے مظلوم سے محبت تھی. یا شبیر مظلوم نہیں, ورنہ سانو دا یا حسین کرن دے. یعقوب دے مظلوم دا کی نا سی؟ مہربانی قریب آ, پیغام پہنچ گئے یار. حضرت یعقوب دا مظلوم دا کی نا سی؟ او کی آندے سن یا یوسف یا یوسف یا یوسف. اسی کیا نہیں یا حسین یا حسین یا حسین. یہ مطلب ہے مظلوم نال محبت ہوئے انہوں پکارنا قرآن چ جائز ہے, قرآن چ جائز ہے. آؤ یا اہل سنت دوستو, تواڈے چ ماتم حرام ہے تے نہ کرو, مرثیہ غلط ہے تے نہ پڑھو, نوحہ ٹھیک نہیں تے نہ پڑھو, یا حسین تے نہ چھڑیا. اور یار مظلوم دے حق ہے 2 گھنٹے نکل گئے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. 10 بجے تو لے کے 12 بجے تک 10 محرم نو مظلوم دے حق چ آواز ہی کر چھڑو. اصل چ محبت ہوئے تے مظلوم نو پکاریا جانا. میں اتنی خوبصورت گل کرن لگا ہے کوئی بھی نہیں تے میرے نو ویکھو جے کوئی نہیں, وہ جڑا ہے جے دے تو ویکھو کی جے. اے شاہ جی لے آؤ کوئی ہے جے شاہ اندر تے بسم اللہ ہے. وہ بندے ہن منتظر بندے ہن, اچھا چلو ٹھیک. بندے پچھلے پڑھن والے نو اندر بہا کے ہوندے نے پہلا زور لگ لین دے بہ جا. مینوں بھی بایا سن دے منتظر پڑھ. لو جناب پہلی میں ہن اختتام کرنے لگا. میں آخر تے آ گیا. گل بڑی کمال ہے جڑی تہاڈے تک پہنچانا چاہنا. میں کدی شک نہیں کرتا کہ جڑے لوگ شیعہ نہیں انہاں نوں امام حسین نال محبت نہیں. جے میری سوچ ٹھیک ہے تو کچھ ہاں کر دو. بابا جی میں شک ہی نہیں کرتا کہ شیعہ نہیں, کوئی گل شیعہ نہیں, لیکن میں آکھاں پئی انہاں نوں حضرت امام حسین نال محبت نہیں, اے میں منن واسطے تیار نہیں. پھر وہ 10 محرم نو یا حسین کیوں نہیں کرتا؟ یہ دسنا میرا حق ہے. وہ میں 10 کا تھوڑے کو جس رہا یارا ماتم نہ کرو, نوحہ نہ پڑھو, مرثیہ نہ پڑھو, صرف یا حسین لبیک یا حسین. تو کہہ سکتے لبیک یا رسول اللہ آن دیں تو لبیک یا حسین کہہ دیں, نہیں تو یا حسین کہہ دیں. رضی اللہ سمجھ کے کہہ دیں. مظلوم دے شبیر ہے یارا. میں مظلوم دے حق چ کھلو کے ظالم دی مخالفت کرنی ہے, کیوں نہیں آندے؟ اور میں آخری گل دس کے اجازت لینے لگا. ایک قانون دسیا اللہ نے کہ جو کہتا تھا نا یا آصفا علی یوسف, حال او میرا یوسف, ہائے او میرا یوسف, کتھے کر گیا او میرا یوسف, ہائے او میرا یوسف. نماز کوئی پڑھتا یا نہیں پڑھتا؟ نماز پہلا پڑھی جاتی ہے کہ وضو پہلا؟ ترتیب کی ہے نماز. پہلے نماز ہے پھر وضو ہے. شکریہ. پہلے وضو ہے پھر نماز. ترتیب ہے نا, اور ترتیب ہے. جڑا بندہ نہاندیا سا ٹائی لا لے انہوں میں کی سمجھا بھائی ترتیب ہی غلط ہے. پہلا بنیان پا, شرٹ پا, اتر ٹائی لا, ترتیب ہے نا. اور یار ترتیب ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترتیب ہے. یہ ترتیب کیوں ہے؟ اللہ پہلا ہے, علی بعد کے درمیان چ محمد ہے. وہ دسن والی گل ہے کہ اساں ایدے تو پہلا منیا تاں بھی اینوں پوچھ کے منیا, ایدے تو بعد کسے نوں منیا تاں بھی ایدے کو پوچھ. ہن ترتیب دی سمجھ آ گئی. وضو پہلے ہے یا نماز کی بلا؟ وضو پہلے. یہ مطلب ہے ترتیب غلط ہو جائے تو عبادت بھی. ساری دنیا یا حسین
یا حسین کرتی، لیکن ترتیب یہ ہے کہ جس نے یوسف کیا تھا نا، اللہ فرماتا تولا عنہم، پہلے اس نے ظالموں سے منہ پھیرا تھا۔ کیا بات ہے، جو ظالم سے منہ پھیر لیتا ہے وہ مظلوم کے حق میں بولتا ہے۔ یوسف اس نے کیا تھا جس نے پہلے یوسف کے ظالموں سے منہ پھیرا تھا۔ پوری دنیا حسین حسین کرے گی جب یزید سے منہ پھیر لے۔ تیرا یزید نہیں منہ نہیں پہ پھرتا، تو حسین کیڑے بڑے آکھے۔ ایک دن اتنا روئے ملہ کٹھا ہو گیا، کہنے لگے اگے بھی روندے سو آج کی ہوا جی؟ حضرت یعقوب فرماندے نے جبرائیل آیا سی، وہ میں نوں دس گیا ہے میرے یوسف دے منہ تے مارے۔ آواز کتوں آئی رہا میرے یوسف دے نال پوچھ دینے لوگاں نوں تساں میرا یوسف ویکھیا سی؟ لوگاں آکھیا تیرے پتر تو سونا ایس ویلے پورے عرض تے کو۔ فرمایا تساں ویکھیا؟ وہ دے رخسار بھی ویکھے سن، اکھاں ویکھی، اجے مس بھی نہیں لتھی۔ فرماندے نے اچھی رو کے وہ دے منہ تے مارے۔ آ مولوی جے تے رون والی گل تے رونے ہاں، تے جے ہسن والی گل ہے تے سر نال رل کے اسی ہسنے ہاں۔ ایک پچھلیاں نبیاں دے پتر دے منہ تے تماچا بجے تے چپ نہیں کردا۔ تینوں کدی خیال نہیں آیا محمد و رسول دیا دنیا نوں لوکاں مار۔ آ دن پہ جاندے نے، آ جڑے دن پہ جاندے نے یہ کوئی معمولی نہیں، یہ کوئی دکھ تو گھٹ دن نہیں، یہ وہ دن پہ جاندے نے جہدے وچ بطول دیاں تیاں شام پہ جاتی۔ میں ایک روایت پڑھ دوں بس، ہم سارے بی بی پاک دے مصائب دے دن نہیں زیادہ، تے بی بی پاک دے متعلق ہی کوئی روایت پڑھ۔ چلو میں لمبی نہیں پڑھتا، میں اپنا حصہ پان واسطے پڑھ۔ بڑی بڑی دیر 15-20 بندے قبرستان جنازہ رکھ کے کھلو رہندے نے، 200-400 بندہ گھراں نوں ٹر جاندا ہے۔ لوگ آندے نے دفن کر چھڑے نے، انہاں آکھیا نہیں سانو جلدی سی اسی آ گئے ہاں، بھین نوں پہ اڈیک۔ کدی بھی کسی بھین نوں یہ دن نہ ویکھنا پے، کچھ بھین نوں بڑی بڑی دیر بندے اڈیک۔ پرانے زمانے چوکھا سی، ہوں فون ہے، ہوں فون تے دس دیے میں نیڑے اپڑ گئی جے تے سوڑ نہ کریا جے میں آ گئی جے، میں نیڑے آ گئی، میں نیڑے آ گئی جے، جلدی نہ کریا جے۔ جی میں تہاڈی آئے میرے تک پہنچی ہے نا، خدا دی قسم پرانے زمانے چ فون کوئی نہیں سنتے، پتہ ہی نہیں سی ہوندا بھین کدوں آنا، بس لوکی صرف راہ لو ویندے سن، راہ لو۔ جے تانوں میں لمبی کرنا کراں تے چھتی ہی 2 آنسو آ جان، میرا ایک آ گیا تے دوجا پیچھے بھی وہ بھی آ رہا ہے۔ اسی آ تیاں لے کے نہ پاگل نہیں، اسی نہ تیاں نوں کل چھڈ کے بھی آ پاؤنے، لے کے بھی آ پاؤنے۔ تے جے 5 منٹ لیٹ ہو جائیے نا رش تے پھر فون کرنے اندر ہی رہی، گیٹ تو باہر نہ کھلوی، مختلف قسم دے بندے پھردے نے، آوارہ گرد سڑکاں تے پھردے نے، اندر رہی میں آواں گا تو پھر اندروں نکلی۔ کون آ سی؟ بڑے شریف ہاں سی، بہت شریف نے ساڈیاں تیاں، ساڈا دل کردا نہ کوئی جاندی نو ویکھے نہ کوئی آؤندی نو ویکھے۔ سوچ مولوی او کدیاں تیاں سن جڑیاں ہر گلی جاندیاں سن، سانوں ادھاری چادر دے سن۔ آباد رہو میرا شاید 2 جملے ہوندے نے ساڈے جی میں پڑھ دینا۔ میرے عزیز دوستو، میں کئی باری مجلساں وچ گل کیتی، کوٹ عبد المالک خاکی مینوں کنواں محرم میں پڑھ دیا، 4 پڑھ بیٹھا 5واں محرم تے اے ابو الخیر الحمدللہ گلزار شاہ صاحب نے اللہ کروڑ جنت دے، اے گجرالا تے اے لاہور تے کدی تساں میری بیٹی کو نال میرے ویکھی ہو؟ بیٹا آیا سی میرا چھوٹا 2-3 باری آیا، بڑا کئی باری آیا،
آ جاندے نے بیٹے آ جاندے تیاں نہیں ہو حالانکہ اپنے ہو سارے تسی اپنے نہیں سکتے ماسٹر صاحب میری بیٹی میٹرک داخلہ لیا ڈسک سارے سکول ہائی سکول سے کوئی نہیں سی میٹرک داخلہ لیا تو میں نے بڑا وہم میں کہا بیٹی دھیان نال جائیں دھیان نال آئی پیو دی عزت تواڈے ہاتھ ہوندی ہے تے پنڈ سکول کوئی نہیں تے ڈسکے جانا تے آنا ذرا مشکل تے میری مجلساں نے میں روز نہ چھڈ کے آ سکنا نہ لحاظ کے آ سکنا بھرا تیرا تو بڑا ایسا ہے نہیں دوسرا کسی اور جگہ ہوندا سی کون تینوں کھڑے گا وہ آکھن لگی ابو فکر نہ کریا جی گل اس بڑی کمال کیتی تے نامی جماعت چ داخل ہو سکے ابو پاویں کنا اجاڑ تھا ہوئے نا جتھے سانو علم نظر آئے نا سانو سمجھ آ جاندی ہے اپنے لوگ اتنے جی میں مبالغہ نہیں کرتا قرآن میرے سامنے میں نے قبلہ میری بیٹی آ کے ابو جانا نا تو ڈس کے علم لگے نا ایک کرتے اگلے کرتے دو چار گھر چھڈ کے مینوں انج لگتا ہے یہ سارے ساڈے اپنے گھر نے اگر کوئی غلط نظر نال ویکھے یا کوئی ایسی صورت بنے پریشانی والی تو مینوں انج لگتا ہے میں جدے بوہے اگے ٹر گئی نا جدے بوہے اگے میں جا کے کھلے دل نہ بوہا کھڑکاواں گی تو دساں گی تو میں کی دسیں گی تو بیٹا تو نہیں جان دی ہو سکا بھاویں نہیں جان دی علم لگے نا انہوں نے بوہے ہاں تو میں بوہا کھڑکا کے جڑا اندروں آوے گا نا انہوں آکھاں گی میں علی ناصر دی بیٹی ہوں جنہوں تسی تلاڑا آندے ہو نا میں وہ دیتی ہوں میں ان بڑے پیار نہ پوچھا بڑی دلچسپی میں ہوئی تو میں کہ تیرا کو کی خیال ہو سکے ابو ایک میرا خیال ضرور ہے وہ جڑے علم والے نے کسے تانوں براہ راست ویکھیا کسے تہاڈی سی ڈی ویکھی جان دے تانوں لوگ ہیں کہ علی ناصر تلاڑا ایک ذاکر حسین ہے ہو سکے ککھ وی نہ میری مدد کرن گے ایک بار یہ ضرور آکھن گے باہر نہ کھڑو اندر آ کے کھڑو گلی چ کیوں کھڑوتی ہے اندر آ کے کھڑو بازار چ کیوں کھڑوتی ہے جڑا 1500 سال بعد علی دا ذکر کرتا ہے او دی تین مان ہے کہ میں جنوں دساں گی نا میں اس مولوی دی بیٹی ہوں اوہی میرا حیا کر کے مینوں اندر رکھے گا اندر کھڑو گلی چ نہ کھڑو کھلا قرآن میرے سامنے کوفے تو لے کے شام تک ہر گلی دے موڑ تے بی بی آندی سی میرے پیو دا نام علی ہے میرے نانے دا نام محمد ہے ازی کدی ننگے سر بار نہیں سارے رڑے ایک جملہ بی بی بسد کے جا آ گئے نا سو میری حاضری مکمل ہو گئی کنی کنی دو دیر لوگ پہنا نو دیکھ دیں آوے گی تو دفن کرا آوے گی آ بیٹیاں تیاں پہنا مرشد زادی قرآن سینے نہ رکھ کے گل کر ساڑھنا لڑنا سن سمجھا سی تیاں لے کے اندر بڑھ جی تیرے کو مذاق کران واسطے لے 10 محرم نو جنہوں نے کالج آپ چھڑ کے ہونے تو لے کے ہونے اس 10 محرم نو ساڑیاں کدیا اس گلی چ روندی کدیا اس چوک چ روندی بھرا کدھرے زنجیر ماردا ہوندا بہن کدھرے روندی ہوندی تے میں انہاں بہناں نو اج سلام اس واسطے پیش کرنے کا قبلہ زنجیر سن الحمدللہ کافی بیٹھے میں نواں محرم شروع کیتا تے محرم دی 8 سی بھرا زنجیر مار کے آئے انہیں زنجیر لگ گئے بہن گھر سی میں آخیا کیویں بچے گی انہوں نے گھر میں بیٹھا سا بیٹھ کے جڑی مینوں آواز آئی ہے انہیں گل کیتی ہے میں قربان ہو گیا انہاں تیاں دی عزت بھرا نوں اینی ضرب لگے نا شاید پیر تھلے پیر آ جائے بہن 20 باری پوچھدی ہے درد تو نہیں تکلیف تو نہیں درد کھڑو گیا نا ٹیکا لوانا سی میں حیران ہو گیا جہڑے ویلے بھرا نے آج کڑتا لایا نا گھر آ کے تے پچھو ساری کن زخمی اس اپنی اما نال گل کیتی جڑی میرے کن تے آئی اس میری بیٹی اس آخیا اما ایدکاں بڑی منظوری ہوئی ہے کتوں گاؤں نے بیٹی پاگل اس واسطے کیا ہے اما ایدکاں ساڈے پیر دی بڑی منظوری ہوئی ہے مولا تو نہیں دسا دے یہ میں ایک کو گل پوچھنا پینا لے کے اندر وڑ جانے سانو روندیاں نو ویکھ کے ہسنا ایک باری سانو قرآن تے ہاتھ رکھ کے تسلی دے تو کدھرے کائنات کدھرے تاریخ پڑھیا ہے جڑی منہ ویکھن آوندی ہوے اونوں لوکاں ماریا ہوئے یار آوندی ہے پئی منہ ویکھن
جہے کو لگتی وہ آتا چھتی جا تیرے واسطے بیٹھے جہے کو لگتی وہ آتا چھتی جا آباد رہو تیرے واسطے جنازہ رکھ کے کھڑوتے نے ایتھے گولی بچی ہوئے نا پرانو وڈیرے بندے ایتھے پٹی بن چھڑتے نے یا پاک نیمی کر چھڑتے نے تاکہ بہن سے ہم نہ ویکھے صرف دو جملے نے ایتھے دو شلگ لگے ہون پھولاں دیاں پتیاں رکھ چھڑتے نے وی بہن نو نہ منہ بکھاندے نے جنہ بالکل صاف ہوئے غریب تو غریب بہن آوے تے ویر دا منہ پھلا ہے چوندہ پھلا ہے چے قرآن دی عظمت دی مینوں قسم ہے ترے بہنا پتھرا جو منہ لگ دیا رہی ہیں فرما دیا سن کدھر نظر آوے ساڈا مہر نبوت اسوار ویر وے کدھر نظر آوے ساڈا نبیاں دا باد رہو ناز بھی کچھ نہ تسی ہن میرے نال رل کے دو جواب دینے نے چھڈن لگے 2-3 منٹ تہاڈا کی خیال ہے اے بی بی پاک کسی کو اجازت لے کے امام حسین دی لاش تے ڈگے نہیں سکی سنیا تساں ٹردے اونٹ تو بولو جی ہٹو اونٹ پہ جاندا سی تے ٹردے اونٹ تو زہرا دیاں تیاں اس پتھراں دے تیر تے اپنے آپ نو گرا لیا جدے تھلے امام حسین دی لاش 70 قدم تے کل ویندی رہی سی پتہ سی ایتھے ہی اوتھوں گزردیاں بیبیاں تھلے ڈگ پئیاں تے پھر پتھراں دے ٹیر تو تھلے امام حسین سن میں کہا منہ ڈب دیاں پتھر ہٹائے نے زہرا دیاں تیاں اسی انہیں جوگے نہیں کہ مصائب شدت پیدا کریے پھر شیخ پورا ہوئے کوٹ عبد المالک ہوئے عبد الخیر ہوئے تو میں کیڑی بکری گل کرنی ہے یہ جڑے پتھر ہٹائے نا اتھوں میں کلا بہ کے بڑی بڑی دیر ہونا یہ تو ممکن نہیں کہ ہاتھ بدے ہوں تے زہرا دی کسی تھی نے پیر نال کوئی پتھر ہٹایا ہوئے پیر نال کو وٹا ہٹایا ہوئے تھلے بدول دا لال ہوئے نبیاں دے سلطان دا ناز ہوئے ہتھاں نال ہی ہٹائے ایتھے جو ہاتھ بدے ہون ایک بار تو ہاتھ تصور کرنا ہے تے اے بازو مبارک ہی بچ دے نے میں حیران ہاں میں پھر آنا تسی تشہد دی طرح بہ جاؤ نا جی نماز دے جو بندہ اس طرح بھی بہ جاؤ پتھر ہٹانے مشکل نے مینوں سمجھ نہیں پئی آندی کہ زہرا دیاں تیاں نے اے ویر دے لاش تو پتھر کیویں ہٹائے نے ایک اور گل دساں جی پتھر تساں سنے جی میں عذاب نہیں پہ کرتا بچوں میں حقیقت پہ دسنا اس پتھراں دے وچ تیر بھی سن خنجر بھی سن چھریاں بھی سن پھالے بھی سن زہرا دیاں تیاں دے آ جگہ زخمی ہو گئی پتھراں دے نال نال خنجر بجدے رہے تیراں دیاں نوکاں بجدیاں رہیاں جیڑے بڑے پتھر تے تیر ہٹے نے ہن تساں وارنا تہاڈی واری ہے میں رونا چاہنا وچوں ویر دا منہ نظر آیا تھوڑے بندے کو یار صرف تہاں جواب دینا میں کیا صدقے جاؤں نہیں جو پتھر ہٹے نے کی سی ہاں جی کٹی گردن سی کٹی گردن اوتھے منہ رکھ کے زہرا دی تیر ترے گلاں کیتیاں دو تہاڈے واسطے ایک بھینا واسطے کر کے اجازت لین لگا وہ گلاں کر دے آدھا گھنٹہ لگے منا گھنٹہ لگا ہے میں نہیں پتا 20 منٹ لگے نے میں نہیں پتا بڑے بندے کو پوچھا جی اجے میں آپ بھی پوچھتا پھرنا تسی میرے کو پوچھو تو کیوں پوچھتا پھرنا کتنا ٹائم لگے او میں کوئی گل کر لگا تہاڈا دل ہل جانا ہے اے بی بی ویر دے کٹی گردن تے منہ رکھ کے 15 منٹ رہی ہے آدھا گھنٹہ رہی ہے منا گھنٹہ رہی ہے اے میں نو پتا نہیں ایک گل پکی ہے اس قرآن دی قسم میں پڑھیا جنی دیر رہی ہے مار دے رہنے لوگ زہرا دی جنی دیر بی بی ویر دی لاش دے رہی اونی دیر لوگی مار دے رہنے تو بی بی وین کر دے رہی ہے پہلا وین کر کے فرما دی ہے دور نہیں سن
کل دیگر ویلے آؤندی تے 2 منٹ لگدے سن جدوں میں تیرے ول آن لگی تے سجاد دے خیمے نوں اگ لگ گئی میں پھلدی اگ جو تیرا پتر بچاندی رہی دوجا بیان سنو تریجے تے ختم ساری رات میں سامنے سا نہیں آئی کیوں ساری رات اماں دا جایا یتیم ڈردے سا تو میں عباس دی جگہ تے پہرا دیتا میں ساری رات پہرا دیتا آخری جملہ نہ پہنا واسطے تیاں واسطے پڑھا او جملہ اخیر ہے تے فرماندے نے اماں دی جائی آج 11 محرم ہے تے سارا دن لنگ گیا صبح دے نہیں آئے زارہ دی تی فرماندی ہے میں نے تیرے خون دی قسم جڈی میں آج اوکھی ہوئی ہیں کل نہیں ہوئی فرماندے نے ویر کل ٹریا نہیں فرمایا قربان کرنی ہے آج جاری مصیبتوں پتر ٹریا نہیں فرمایا قربان کرنی ہے آج جاری مصیبتوں فرمایا 10 محرم نو اجڑی ہیں تے آج 11 محرم آج ایک گزارش کروں 10 محرم گزارن تو بعد ایک 11 دا دن ایک تھوڑا جہا نارمل طریقے نال گزار دیا کرو اپنے آپ فارغ سمجھ کے خوشی والا کام نہ کرنا کیونکہ 11 دے متعلق میری سین نے آکھیا جڈی میں آج اوکھی ہوئی ہوں ہائے ہائے ایڈی اماں نے جایا میں کل بھی اوکھی نہیں ہوئی آخری جملہ ہے آج کی ہویا ہے فرمایا بے اماں دا جایا میں نو شہادتاں دیڑیاں سوکھیاں سان آج میں سارا دن پرجائیاں دے ہاتھ بن دی رہی میں اجڑ گئی جدو رباب نے ہاتھ بتھائے میں اجڑ گئی جدو نینا نے کڑیاں پائیاں میں اجڑ گئی جدو فروا دے ہاتھ بتے گئے ایک باری اٹھ کے ویگ پیو دیا نوہ کہہ دو وما علینا الا البلاغ مومنین کرام حرف آخر کے طور پر عکاس گام نقاش گام جناب سردار وسیم